خیر پہلے ویڈیو سوال کی طرف مفتی صاحب ذرا شفقت فرمائیں. جو ہمارے اسلامی بھائی کا تو کوئری تھی اس کا آنسر ذرا دیجیے گا. اصل میں بروکری خدمات اور سروسز کا ایک نام ہے. ٹھیک. کہ ایک آدمی جو ہے کسی کے لیے کام کر کے معاوضے کا مستحق ہوتا ہے. تو اب بروکری کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آدمی جب کسی کے لیے کام کرے تو دوڑ دھوپ کرے, محنت کرے, وقت صرف کرے یا اخراجات صرف کرے. ٹھیک. مثلا موبائل فون پر رابطے کرنا, آفس کھول کر بیٹھنا, کرایہ پے کرنا. اوکے. تو اب پہلی بات تو ہے یک طرفہ بروکری, یعنی کسی ایک پارٹی سے لینا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب کسی آدمی کے کہنے پر کام کرے گا اس کام کے پورا ہونے پر وہ اجرت کا مستحق ہوگا. لیکن جہاں تک بات ہے دو طرفہ کمیشن لینا, دو طرفہ بروکری لینا, دیکھیے بعض صورتوں کے اندر تو دو طرفہ کی گنجائش نہیں ہوگی. اچھا. مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ شخص ہے گاڑی بیچنے آیا, جی, تو اس نے اپنا نام لکھوا دیا, بتا دیا کہ جناب کوئی گاہک آئے تو مجھے بتا دیجیے گا. اب جو ہے وہ گاہک پاس ہی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا میں خرید لیتا ہوں. ٹھیک. تو اب نہ تو اس کی کوشش ہوئی, نہ دوڑ دھوپ ہوئی, نہ کچھ اور ہوئی, یہ سارے تقاضے نہیں پائے گئے. تو جہاں دونوں کے لیے کام کرنا پایا جاتا ہے کہ ایک آدمی خریدنے کے لیے آیا, اس نے لکھوا دیا جناب میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں, یہ آپ کے پاس گاڑی آئے تو مجھے آپ بتا دیجیے گا. ایک صاحب آئے کہ جی میں بیچنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس آئے تو آپ بتا دیجیے گا. اب یہ دونوں سے رابطے کر رہا ہے, دونوں کو بتا رہا ہے کہ جناب اس کلر کی گاڑی ہے, اس ماڈل کی گاڑی ہے, اس سے بھی رابطہ کر رہا ہے, اس سے بھی رابطہ کر رہا ہے, دونوں کے لیے کام کر رہا ہے. تو دونوں طرف کی یہ بروکری اور اجرت کا مستحق ہوگا. اصل چیز ہے کام کا کرنا, محض زبان کے اعلانے سے تو یہ معاملات نہیں ہوں گے. جب دونوں طرف سے کام کا کرنا پایا جائے گا دونوں طرف سے اجرت اور کمیشن لی جا سکتی ہے. ٹھیک, جزاک اللہ خیرن. اچھا, یہ جو آگے کی جو ہمیں آڈیو کوشچنز ملے اس طرف بھی ذرا. پہلا سوال تھا آڈیو کوشچنز میں عامر شہزاد صاحب کا کبیر والا سے. جی جی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اشیاء کو بیچتے وقت دکاندار حضرات جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے نفع نہیں مل رہا اور مجھے تو نقصان ہو رہا ہے اور مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہی دکاندار جب گاہک جانے لگتا ہے نا آواز دے کر بھی بلا لیتا ہے. ٹھیک. اچھا, ان کی یہ بھی الفاظ تھے مفتی صاحب کہ 2 روپے بچ رہے ہیں. جی ہاں, 2 روپے بچ رہے ہیں, 200 روپے. دیکھیے خلاف واقع چیز ایک چیز حقیقت نہیں ہے, اسے حقیقت ظاہر کرنا یہی تو جھوٹ ہے. اور جھوٹ ہمیشہ بے برکتی لاتی ہے. جھوٹ کی وجہ سے کاروبار میں کبھی برکت نہیں آئے گی. جو دکاندار جھوٹ پر جو ہے وہ بنیاد رکھ کر اپنا کاروبار چلاتے ہیں وہ نہ جانے سینکڑوں کی تعداد میں جھوٹ بول دیتے ہوں گے, کیونکہ وہ بے فکر ہیں, انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے, دینی ذہن ہی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور اس جھوٹ کی لعنت کے کیا اثرات ہمارے اوپر رونما ہو رہے ہیں. جیسا کہ جو لوگ حرام کی کمائی کھاتے ہیں, سود کھاتے ہیں, رشوتیں کھاتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں, بڑے عیاشی کرتے ہیں, لیکن وہ آخری عمر میں پاگل ہو جاتے ہیں. گھر میں ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, اس کو کینسر, اس کو ٹی وی, اس کو فلاں, اس کو فلاں. تو یہ جو نحوستیں ہیں جن کو دین اسلام نے خباثتیں اور نحوستیں اور برائیاں قرار دیا ہے, تو ان کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. جی, جھوٹ کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے تو مجھے وہ میں نے کسی نفسیاتی مضمون میں پڑھا تھا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے ضمیر کو ایک جھٹکا لگتا ہے. اچھا, اور وہ جھٹکا کتنا شدید ہوتا ہے؟ وہ اتنا زیادہ شدید ہوتا ہے کہ وہ ایک آلہ ایجاد کیا گیا, لائی ڈیٹیکٹر. جی جی. عموماً مجرموں کو بھی بعض ممالک کے اندر اس کو مطلب وہ مشین لگائی جاتی ہے, گزارا جاتا ہے, سوال کیا جاتا ہے, اور تو جب اصل میں اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ضمیر کو جب جھٹکا لگے گا نا وہ اتنا زیادہ شدید جھٹکا ہوتا ہے کہ وہ جو لائی ڈیٹیکٹر ہوتا ہے وہ جھٹکے کو نوٹ کر لیتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ آلہ فیل ہو جائے گا اگر یہ دکانداروں کے یہاں نصب کر دیا جائے تو. اللہ اللہ. وہ دن میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ انہیں بالکل احساس ہی نہیں ہوتا. جی. مجرم تو ایک بہت بڑا جس نے یہ کیا ہے اور وہ ایک مخصوص ماحول میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے, لیکن کسی دکاندار کو آپ پہنا دیں, وہ دکاندار جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے, تو شاید وہ آلہ فیل ہو جائے. آپ نے ماشاءاللہ یہ توجہ دلا دی, مجھے آگے اگلا حصہ بھی یاد آ گیا مضمون کا. اس میں یہ تھا کہ وہ بعض لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا جسم جس جھٹکے سہ کے عادی ہو جاتا ہے, وہ جیسے نشے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, بندے کو اتنا محسوس نہیں ہوتا.